ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بھائی تو حقیقی بھائی ہوتا ہے، ایک ہی ماں باپ کے بچے، ان کی ماں بھی ایک، ان کا باپ بھی ایک۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ باپ بھی ایک ہے، ان بھائیوں کی اور بہنوں کی ماں دو ہیں، ایک ماں کا انتقال ہو گیا، باپ نے دوسری شادی کر لی، یا نہیں تو پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر لیا، تو دونوں کے بچے، ماں شریک بچے ہوں یا باپ شریک بچے ہوں، ان کو وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ یہ رشتہ دار ہیں آپس میں۔ اس سے بالا تر، اس سے اوپر اٹھ کر کے اسلام اس بات کا پرزور داعی ہے اور قائل ہے کہ وہ اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اپنا بھائی تسلیم کرے۔ ایک تو رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ رشتہ داریاں ہیں۔ رشتہ دار تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تبھی تو آدمی ان کے حقوق ادا کر پائے گا، ورنہ ساری دنیا کو ایک آدمی کا رشتہ دار بنا دیا جاوے تو وہ حقوق ادا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے. اب یہاں جو خطاب ہے وہ پوری انسانیت سے خطاب ہے. یعنی حقیقی اعتبار سے تمہارا باپ بھی ایک ہے. حضرت آدم سے ہم نے اس نسل انسانی کو پھیلایا ہے، اور ایک حضرت حوا ہیں جو حضرت آدم کی زوجہ محترمہ ہیں اور پوری انسانیت کی ماں ہیں. کہتے ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تم ایک ماں باپ کے بچے ہو. اب رہا ہم نے جو قبیلے، خاندان، برادریوں میں تمہیں تقسیم کیا ہے، وہ اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکو. یہ آپس میں تعصب برتنے کے لیے، دشمنیاں پیدا کر لینے کے لیے ہم نے تم کو یہ خاندان قبیلے نہیں بنائے، ہم نے تعارف کے لیے بنایا ہے. یہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں ایک عظیم سبق ہے، اور اس میں ایک بڑے عظیم مسئلے کا حل ہے، اور انسانی کمزوری کا حل ہے اس میں. دیکھ، پڑھنے والے روزانہ قرآن پڑھتے ہیں تو بڑے سرسری طور پر یہاں سے گزر جاتے ہیں، تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. لیکن جب حالات سامنے آتے ہیں اور قرآن کریم کے آیتوں کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ او ہو، قرآن نے اس موقع کے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ قرآن میں اس مسئلے کا حل اس میں بیان کیا ہے. سوال آئے گا تو نہ جواب آئے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا تو استاد کے ذہن میں جواب بھی نہیں آئے گا. بچہ پیدا ہوگا تو نہ ماں کے چھاتیوں میں دودھ آئے گا. کنواری لڑکیوں کے چھاتیوں میں تو دودھ نہیں آتا. قرآن کریم نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ بلا شبہ پوری دنیا میں بسنے والے انسان، چاہے وہ کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، ان کا کسی بھی خاندان سے تعلق ہو، وہ غریب ہو کہ مالدار ہو، وہ کالے ہوں کہ گورے ہوں، وہ خوبصورت ہوں کہ بدصورت ہو، مرد ہو کہ عورت ہوں، کہتے ہیں کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس میں بے شمار مسائل کا حل ہے کہ بعد میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے گا. اسی لیے حضور نے اس حدیث پاک کو اب یاد کیجئے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا معیار بیان کیا ہے. ہم جب بھی کہتے ہیں عبادت کرو تو لوگوں کا ذہن نماز کی طرف جاتا ہے. ہم جب بھی کہتے ہیں لوگوں کو کہ عبادت کرو تو لوگوں کا ذہن صدقے کی طرف جاتا ہے. ہم جب بھی کہتے ہیں لوگوں کو عبادت کرو تو لوگوں کا ذہن روزے کی طرف جاتا ہے، حج کی طرف، عمرے کی طرف، ذکر و تسبیح کی طرف، تہجد کی طرف، اشراق، چاشت، اوابین کی طرف جاتا ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاق سب سے بڑی عبادت ہے، یعنی نفل عبادتوں میں. اب اسے فرض عبادتوں سے موازنہ نہ کرو، فرض عبادت تو فرض عبادت ہے. جب ہم کہتے ہیں عبادت کرو تو کسی کا ذہن اخلاق کی طرف نہیں متوجہ ہوتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا احب لاخیک ما یحب لنفسک. فرمایا کہ تم میں کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے، یعنی ایک تو اپنا حقیقی بھائی ہے، اس کے حقوق ادا کرو، اس کے لیے وہ بات پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. بھائی کو دھوکہ نہ دو، بھائی کے میراث کا حصہ نہ دباؤ، بہن کی
میراث کا حصہ غصب نہ کرو. آج کل بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، بنگلور کے ہیں، بنگلوری کے کیا پوری دنیا کا عالمیہ ہے یہ. بعض علاقوں میں بہنوں کو میراث میں حصہ دینے کا تصور ہی نہیں ہے. بہن کا کیا خرچہ ہے؟ ہم نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، شادی کر کے اس کا گھر بسا دیا، اب اسے کیا حصہ دیں گے؟ یہ ساری کوشش بھائی نے کی ہے، میں نے کی ہے، اس لیے بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے. بہن کا جو حصہ ہے وہ بھی مجھے ملنا چاہیے. یہ حرام ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے. علماء نے اس پر مستقل رسالے لکھے ہیں. تو یہ تو ہے اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو. احبا لأخیک ما یحب لنفسک، یہ معیار ہے. اب اس سے میں نے کہا پہلے ہی میں نے بتا دیا، جہاں یہاں قرآن میں حدیث میں بھائی کا لفظ آیا ہے اس سے ایمانی دینی بھائی ہے، نسبی بھائی نہیں ہے. خون کا رشتہ جس سے ہوتا ہے صرف وہ بھائی مراد نہیں ہے، وہ تو مراد ہے ہی، لیکن اسلام اس سے اوپر اٹھ کے بات کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارا جو دینی بھائی ہے، جو ہمارا تو ایمانی بھائی ہے، اس کے لیے تم وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایسا نہیں کہ میٹھا میٹھا میں ہڑپ کر لوں، کڑوا کڑوا میرے بھائی کے حصے میں. اپنے لیے اچھا چاہ رہے ہو اور بھائی کا برا چاہ رہے ہو، یہ بد اخلاقی ہے. اس وقت ایک اور حدیث پاک میں نے تلاوت، یہ تو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ تھا، ایک اور حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس وقت، جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تکبر وضعہ اللہ، جس نے بڑائی اختیار کی، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھا، میں ایسا، میں ویسا، میں ڈبل پیسہ، میرے اندر یہ کمالات ہیں، اس سامنے والا میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ میں ہی ہوں. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے. اور پھر اگر کوئی صحیح بات سامنے آ جاوے تو اسے ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے. اور تکبر اللہ ہی کو سزاوار ہے، اللہ ہی کو سزاوار ہے. جو تکبر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بڑائی، اللہ کی بڑائی میں میرا بھی حق ہے، اللہ کی بڑائی میں میرا بھی حق ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اسی لیے تکبر حرام ہے کہ تکبر کرنے والا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی بڑائی کا حق حاصل ہے، حالانکہ اس کے پاس اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے. اب ذرا تسلی سے کہیں کونے میں بیٹھ جائیے جا کر کے، اور ذرا تسلی سے غور کرتے چلے جائیے کہ ہمارے پاس اپنی کیا چیز ہے. کیا سر سے لے کر پیر تک ہمارے پاس اپنی کیا چیز ہے؟ کیا یہ بدن ہمارا اپنا ہے بنایا ہوا؟ سر ہے، کان ہے، آنکھ، پیر، یہ اعضاء، اللہ نے اگر کسی کو علم دیا تو علم، مال دیا ہے تو مال، خوبصورتی دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے کسی کو اثر و رسوخ دیا ہے، تو کیا یہ ہمارا اپنا ہے یا اللہ کا دیا ہوا ہے؟ اگر یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر اس پر بڑائی جتانے کا کیا حق ہے؟ یہ ہماری چیز تو نہیں ہے. ہاں کسی کے پاس اس کی اپنی ذاتی چیز ہے تو اسے بڑائی کا حق حاصل ہے، اور ایسی ذات تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ کی ذات. تو تکبر کی تعریف میں دو چیزیں آتی ہیں. یہ کہ کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے حالانکہ اس کے پاس بڑائی کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. دوسرے کی دی ہوئی چیز پر اترانا، بڑائی کرنا اور تکبر کرنا، بڑے بول بولنا، یہ تو حماقت ہوئی. جیسے بھکاری تکبر کرنے لگے، بھیک مانگنے والا فقیر
جو ہے وہ بڑائی کرنے لگے. بڑائی تو اللہ ہی کو زیب دیتی ہے. اس کو کہا من تکبرا، جو آدمی بڑائی کرے گا، حالانکہ اس کو بڑائی کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں وضعہ اللہ، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیں گے. بڑائی کرنے والا، اترانے والا، بڑے بول بولنے والا، وہ تو لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، اور اللہ اس طرح اٹھا کر پٹخ دیتے ہیں اسے. کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، شاید تجھے یہ تکبر کی سزا ملی ہے، بڑے جوش سے ابھرا تھا اب ڈوب رہا ہے. ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ پھر آدمی جو ہے نیچے آتا چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ترقی کے بعد تنزلی سے محفوظ فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیت کے تفسیر کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو آدم کے لیے. تو فسجدوا، سب سجدے میں گر گئے. قرآن کریم کہتا ہے ایک جگہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جتنے فرشتے تھے سب کے سب بیک وقت گر گئے، کوئی باقی نہیں رہا. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کچھ فرشتے صبح میں سجدہ کر رہے ہوں، کچھ فرشتے ظہر میں سجدے میں گر گئے، کچھ شام میں، نہیں، پورے کے پورے بیک وقت سجدے میں گر گئے، کوئی باقی نہیں رہا. اس لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں. قرآن پڑھنے والا طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ یہ دو لفظ قرآن کریم نے فضول استعمال کیے ہیں، نہیں، ہر ایک کا الگ مفہوم ہے. فسجد الملائکۃ، سب کے سب فرشتوں نے کیا، کوئی باقی نہیں رہا. اجمعون، اور سب کے سب نے اکٹھے سجدے کیے، بیک وقت سجدے میں گر گئے. آگے قرآن کریم نے کہا الا ابلیس، لیکن بدماش جو بدقسمت ابلیس تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، اور آگ کی صفت اوپر کو جاتی ہے. آگ اگر آپ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، اور یہ تو آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. آگ کی صفت یہ ہے کہ پھینکو اوپر تو نیچے کو آتی ہے. تو میں افضل ہو کر کے غیر افضل کے سامنے جھکوں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا، اللہ کے حکم پر اعتراض کیا، لیکن اس کی وجہ بتایا قرآن نے. کہا ابا، ابلیس نے انکار کیا. اچھا، انکار کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. انکار آدمی اس لیے بھی کرتا ہے کہ آدمی اس حکم کو بجا لانے میں معذور ہوتا ہے. مثال کے طور پر استاذ نے طالب علم کو کہا کہ بھئی ذرا پانی لاؤ. اب طالب علم بیچارہ معذور ہے، وہ بیمار بستر پر پڑا ہے، لا نہیں سکتا. اس نے سن تو لیا حکم لیکن لا نہیں سکتا، بیچارہ معذور ہے، مجبور ہے. یا نہیں تو سنا ہی نہیں، اس لیے کہ موجود ہی نہیں تھا، غائب تھا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو مجبوری ہوتی ہے، معذور ہوتا ہے آدمی، اور کبھی موجود نہیں ہوتا، سنا ہی نہیں حکم کو، ایسا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنا حکم کو لیکن اس حکم کا اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو ہے، مجھے نہیں ہے، تب بھی آدمی معذور ہے. یہ تینوں. اچھا، ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے انکار کی، سجدہ نہ کرنے کی ایک وجہ، حکم کو نہ ماننے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو کمال عشق ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی. اس کی نظیر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا گیا ہے، تو اس میں یہ لکھا گیا تھا من محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں، یہ لکھا گیا. تو مشرکوں نے دیکھ کر کے کہا ادھر سے جو آئے تھے مکہ سے،
ارے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لے تو جھگڑا ہی کیا ہے؟ جھگڑا ہی اس بات میں ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو عبداللہ کے بیٹے محمد مانتے ہیں۔ رسول اللہ مان لے تو جھگڑا ہی کیا ہے؟ یہ کہا تو اچھا ایسا ہے، تو حضرت علی کو بلایا حضور نے اور فرمایا علی یہاں رسول اللہ کا لفظ مٹھا کر من محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہ، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت علی نے انکار فرمایا، لیکن یہ انکار بے ادبی کی وجہ سے نہیں تھا، کمال محبت کی وجہ سے تھا۔ جس کو میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں اس کا نام مٹا کر کے ان مشرکین کم بختوں کے کہنے کی وجہ سے مجھے یہ بات منظور نہیں۔ بعد میں حضور نے فرمایا علی یہ تو بتا دو وہ کہاں ہے، میں خود لکھ دوں گا، میں خود مٹا دوں گا، یہ حضور نے فرمایا، میں خود مٹا دوں گا، یہ حضور نے فرمایا۔ لیکن قرآن نے یہاں کہتا ہے ابلیس نے جو آدم کو سجدہ کرنے کا انکار کیا اس کی وجہ بتاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ابا، انکار کیا، اور انکار کرنے کی متعدد وجوہ ہوتی ہیں، بہت ریزنز ہوتے ہیں سجدہ انکار کرنے کی۔ کہتے ہیں شیطان کے انکار کرنے کی جو وجہ تھی وہ تکبر تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں پہلے سے ہی کافر تھا، ظہور اب ہوا، ظاہر اب ہوا۔ جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، یہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت یہ آدمی کافر ہو گیا، اس کا ایمان چھین لیا گیا۔ حضرت تھانوی نے عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں وہ پہلے سے ہی مسلمان نہیں تھا، مرتے وقت ظاہر ہوا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں غور کرنے کا مقام ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے شکوک، اعتراضات، شبہات، خلجانات ہوتے ہیں، ابجیکشنز ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ابجیکشن پیدا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن بڑے علماء سے مل کر اسے سالو کر لیا جائے، حل کر لیا جائے، اس کا حل موجود ہے۔ تمہاری عقل میں نہیں آتا لیکن بڑے علماء کی عقل میں آتا ہے، جن کی عقل انبیاء کی عقل سے مشابہ ہے ان کی عقل میں آتی ہے یہ بات۔ اگر ایک بھی قرآن کریم کو سمجھنے والا نہ رہے دنیا میں تو کام کیسا چلے گا؟ اللہ نے بڑی عقل والے لوگ پیدا کیے ہیں، بڑی فہم والے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، قرآن و حدیث کا گہرا فہم اللہ نے ان کو عطا کر کے امت کی رہبری کا منصب عطا کیا ہے۔ ایسے لوگ ہر دور میں رہتے ہیں۔ تو فسجدوا الا ابلیس، شیطان نے تو یہاں پر ایک بات اور لکھی ہے، وہی مجھے سنانے کے لیے سارا واقعہ میں نے دہرایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابا اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ لکھا ہے کہ کفر کی بنیاد بھی تکبر ہے، تکبر کفر کی بنیاد ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ کہا روزے روشن کی طرح سورج نکلا ہوا ہے، وہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اب سورج نکلا ہوا ہے کسے شک ہے؟ شک ہے؟ کسی کو شک نہیں۔ کہتے ہیں جس طرح سورج نکلا ہوا ہے اس میں شک نہیں ہے، حضور کے نبی ہونے میں بھی مجھے شک ذرہ برابر شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ حضور کی نبوت کا نہیں ہے، مسئلہ میری سرداری کا ہے، میری سرداری پر زد پڑے گی۔ یہودیوں سے پوچھا گیا بھائی تم حضور کو نبی نہیں مانتے؟ بے شک حضور نبی ہیں، جو علامتیں اور جو چہرہ مہرہ حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے 100% اس پر حضور اترتے ہیں، لیکن 2 نقصانات ہیں حضور کو نبی ماننے میں، ایک ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، دوسری آمدنی ختم ہو جائے گی۔ ابا واستکبرا، تکبر کفر کی بھی بنیاد ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا دنیا میں غیر مسلم، آپ ان کو الو نہ سمجھو۔ تمہارے سے میرے اندازے کے مطابق مسلمانوں سے زیادہ اچھے طریقے پر بعض ہندو قرآن سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کو قرآن کریم کی طاقت کا اندازہ ہے، اور بعض غیر مسلم مدرسوں کی قوت کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ مسلمان نہیں سمجھتا، اسی لیے مسلمانوں کو علماء پر اعتراض ہے، غیر مسلموں مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو اندازہ ہے علماء اور مدارس کی قوت کا، علماء کی قوتوں کا اندازہ ہے
کہ یہ جب تک ایک بھی زندہ ہے ہندوستان سے اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں کو ستایا اور مارا جا سکتا ہے، ختم اور مٹایا نہیں جا سکتا کسی قیمت پر. تو ابا واستکبر وکان من الکافرین. حضور نے فرمایا جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، یہ کہنا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میں حقیر ہوں، فقیر ہوں. آپ ذرا تسلی سے پلٹ کر، ایک آدمی، لوگ لکھتے بھی ہیں میں حقیر ہوں، فقیر ہوں، فلاں کے پیروں کی دھول ہوں، بہت کہتے ہیں، رسمی الفاظ استعمال کرتے ہیں. ذرا تسلی سے ٹھنڈی سانس لے کر پلٹ کر ان کو کہیے آپ جی آپ صحیح فرماتے ہیں، آپ حقیر ہیں، فقیر ہیں، آپ ناہنجار ہیں، آپ تو فلاں کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. اس طرح ذرا کہہ کر دیکھیے. جو اپنے آپ کو 2 سیکنڈ پہلے حقیر فقیر کہہ رہا تھا، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب فرعون بن جائے گا اور ہمیشہ کے لیے دشمنی قائم ہو جائے گی. تو کہنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے. ایک قصہ سناتا ہوں. امام احمد اہل سنت والجماعت کے اتنے بڑے امام ہیں. صدیق اکبر کے بعد ایک مرتبہ پھر امت پر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا. امت ورطۂ ہلاکت میں پھنس گئی تھی. امام احمد کو ذریعہ بنا کر اللہ نے اس ورطۂ ہلاکت سے امت کو نکالا ہے. امام احمد اتنے بڑے آدمی، جب ان کے نماز جنازہ پڑھی گئی تھی اس وقت نہ ہوائی جہازوں کا زمانہ تھا، نہ ریل گاڑی بس چلتے تھے، راکٹ کچھ نہیں تھے. امام احمد کا جس وقت جنازہ جس میدان میں پڑا گیا اس کا اندازہ لگایا گیا کہ اس میدان میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. تو لوگوں کے اندازے کے مطابق 13 لاکھ افراد نے نماز جنازہ پڑھی. کتنے؟ 13 لاکھ افراد نے نماز جنازہ پڑھی. امام احمد کی اتنی مقبولیت اللہ نے محبوبیت عطا فرمائی تھی امام احمد کو. ان کی کتاب ہے کتاب الزہد للامام احمد. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو جمع کیا، بھئی آؤ. اس کے بعد کہا کہ تم سب جاؤ، جا کر کے تم میں سب سے نیک آدمی کون ہے اسے پکڑ کے لاؤ. کسے پکڑ کے لاؤ؟ تم میں سب سے نیک آدمی تم جس کو سمجھتے ہو اسے پکڑ کے لاؤ. سب گئے تلاش کر کے، مشہور تھا، پکڑ کے لیا ہے کہ حضرت اس آدمی کو ہم سب میں اس کو ہم نیک سمجھتے ہیں. بہت اچھا. کہا تم جاؤ، سب کو بھیج دیا. اس کے بعد جس کو پکڑ کر لائے تھے اس سے پوچھا بھائی تم اب جا کر کے پوری قوم میں سب سے برا آدمی کون ہے اسے پکڑ کر لاؤ. وہ گیا، تلاش کرتا رہا. 1 مہینے کے بعد آیا. کتنے دن کے بعد؟ 1 مہینے کے بعد آیا. 1 مہینے کے بعد آ کر کے دبے الفاظ میں حضرت سے کہتا ہے حضرت میں آپ کا حکم بجا لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. بہت تلاش کیا. تلاش بسیار کے بعد مجھے میرے سے زیادہ برا آدمی کوئی نظر نہیں آیا. حضرت نے فرمایا تیرے نیک ہونے کی یہی دلیل ہے. یہ امام احمد نے کتاب الزہد میں لکھا ہے. اب ہر آدمی کو اپنے متقی ہونے کا دعویٰ ہے، اسی لیے تو جھگڑے ہیں. بات یہی سے چلی تھی. یہ جو اختلافات ہیں آپس کے، یہ اختلافات کی بنیاد تکبر ہے. اسی لیے میں نے وہ آیت پڑھی تھی انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اتحاد، پوری دنیا میں نعرے ہیں اتحاد پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. نمازی بھی، بے نمازی بھی، تہجد گزار بھی، کیا قرآن پڑھنے والا، کیا حاجی، کیا عمرے کرنے والا، کیا زکوٰۃ دینے والا، کیا قرآن کریم پڑھنے والا، سب اس حمام میں ننگے ہیں. ہر آدمی کا یہ نعرہ ہے کہ اتحاد پیدا کرو.
لیکن اتحاد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اتحاد پیدا ہوتا ہے تواضع سے. تکبر چھوڑو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑو، حق بات کو قبول کرنے کا مزاج پیدا کرو اپنے اندر، صحیح بات کو اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ پیدا کرو. ایک آدمی نے بڑا اچھا میسج کیا مجھے. لوگ میسج کرتے رہتے ہیں اور بعض دین کی باتیں مجھے سکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور بڑے ادب سے میں قبول بھی کرتا ہوں اسے. اور بہت غلط بات اس میں آتی ہے تو پھر میں رد بھی لکھتا ہوں. لیکن آج لکھنا چھوڑ دیا ہے میں نے، اس لیے کہ سوشل میڈیا اتنا خطرناک بدماش ہے کہ واٹس ایپ وغیرہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. اس لیے خاموش رہنا اچھی بات ہے. سلامتی کی بات سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا ہے. جو کہنا ہے وہ یہاں کہتا ہوں، تم ہی اس کو پھیلاؤ. اس میں یہ آیا تھا کہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، زندہ لوگ نہیں. لہریں جدھر بہتی ہیں ادھر لاشیں بہا کرتی ہیں، زندہ ضمیر لوگ لہروں کے ساتھ نہیں چلتے، وہ غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. ایک مرتبہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حضرت امیر المومنین یہاں مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت بلال کھڑے ہو گئے، کسی بات پر کو روکا، حضرت یہ بات غلط ہے. اس کے بعد کھڑے ہو کر حضرت بلال نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، حضرت اگر تمہاری غلطی پر نہ ٹوکوں گا تو لکھنے والا مورخ یہ لکھے گا کہ صحابہ اپنے امیر المومنین کی غلطیوں پر خاموش رہ جاتے تھے. لکھنے والا مورخ یہ لکھے گا. قربان جائیے کروڑوں برکتیں حضرت عمر کی اس حق پسندی پر بڑی بشاشت کے ساتھ قبول کر. جلال اتنا کہ زمین و آسمان جل کر راکھ ہو جائے، جلال اتنا، لیکن حق پسندی اتنی تھی جب صحیح بات سامنے آتی تھی سر جھکا دیتے تھے. تو اختلافات کی جڑ یہ تکبر ہے. اچھا، جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں اسے کچھ ہوا دینے والے بھی ہوتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، وہیں سے بات میں نے شروع کی تھی، جب بھی ہم کہتے ہیں عبادت کرو تو ہمارا ذہن نماز کی طرف جاتا ہے، تہجد کی طرف جاتا ہے. حضور نے فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز، صدقہ ان سب سے افضل عبادت نہ بتاؤں؟ الا اخبرکم؟ صحابہ نے کہا قال بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے. کہا اصلاح ذات البین و فساد ذات البین الحالقہ. فرمایا کہ آپس میں کسی کا اختلاف ہو گیا، دو جماعتوں میں، دو شخصوں میں اختلاف ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے ایسا، اور وہ ہوتا ہے تکبر کی بنیاد پر. ایک دوسرے کی عزت ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایک بار غلطی ہو گئی معافی مانگنا ہی نہیں چاہتے. حضور نے فرمایا کہ وما زاد اللہ بعفو الا عزا. معافی مانگنے والا معافی مانگ کر کبھی ذلیل نہیں ہوا. اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو معافی مانگے گا ہم اس کی عزت بڑھا کر کے رہیں گے. لگتا ایسا ہے دیکھنے والوں کو کہ معافی مانگنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، معافی مانگنے والا ذلیل نہیں ہوتا. اللہ نے اس کی عزت کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے آسمانوں پر. اور میں نے معافی مانگی، اس نے مجھے معاف کر دیا، اللہ اس کی بھی عزت کو بڑھا دیں گے. اور اگر اس نے معاف نہیں کیا، حضور نے فرمایا پھر یہ میدان محشر میں مجھ سے معافی کی امید نہ رکھے. میرے ایک بندے سے غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگی، اس کو چاہیے تھا کہ معاف کرتا. یہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، یہ بھی غلطیوں کا پتلا، وہ بھی خطاؤں کا پتلا. کہتے ہیں پھر میدان محشر میں پروردگار حساب لوں گا، مجھ سے معافی کی امید نہ رکھے. یہ فرمایا
اصلاح ذات البین. اچھا ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی عظمت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت، ایک دوسرے کا جو ہے کہ وہ طبیعت کو خوش کرنے کا جو ہے وہ مزاج، اسے لوگ دین ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے تو جھگڑے ہیں. بھائی بھائی میں جھگڑے، باپ بیٹے میں نہیں بنتی، شوہر بیوی میں نہیں بنتی، استاد شاگرد میں نہیں بنتی. مجھے یاد آتا ہے حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بہت کم دیکھا ہے. ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، فارسی کے سال حضرت کا انتقال ہوا. چہرے پر انوارات کی بارش. ایک حضرت جی انعام الحسن صاحب اور ہمارے بزرگوں میں ایک مفتی محمود الحسن گنگوہی، ان پر ایسا جیسے لائٹ کی طرح بارش، انوارات کی 24 گھنٹے بارش. نبی کا چہرے کا کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر. آدمی نبی کے پیر کو بھی نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے بعض صحابہ سے پوچھا گیا حضور کیسے تھے ذرا بتائیے ہم لکھیں گے. تابعین نے پوچھا صحابہ سے، بعض صحابہ نے کہا ہم نے حضور کو پوری زندگی بھر آنکھوں بھر کے نہیں دیکھ سکے. یہ عالم ہوتا تھا جلال کا، روب کا. ہاں رحم و کرم بھی تھا، لیکن اس میں جلال کی، روب اور دبدبے کی ملی جلی کیفیت تھی. آدمی کی نظر ٹک نہیں سکتی تھی، دیکھ ہی نہیں سکے سرکار کو. جب سامنا ہوگا شاید منہ ہی نہیں دکھا سکیں گے. حضور کا کیا سامنا کریں گے ہم؟ شاید جو ہمارے بڑے اساتذہ تھے ان کو میں نے اپنے اساتذہ کو تو دیکھا ہے، وہ اتنے نیک و پرہیزگار تھے. حضور تو حضور ہیں، میں تو ڈرتا ہوں کہ مجھے شاید اساتذہ کا سامنا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. بہت سخت بات ہے. اسی لیے عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رہے تھے، اے اللہ جب قیامت میں اٹھا تو اندھا اٹھائیے، اندھا. اس لیے کہ حضور کا کیا سامنا کروں گا، میرے جو مشائخ تھے ان کا بھی سامنا نہیں کر پاؤں گا. حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بالاتفاق حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا کا امیر منتخب کیا گیا. تو ایک مرتبہ سعید احمد خان صاحب نے، اساتین تھے جماعت کے، اور حجاز کا امیر بنا کر کے حضرت نے روانہ فرمایا تھا. حضرت کو، سعید احمد خان صاحب کو پوچھا مولوی انعام الحسن امیر بننے سے پہلے اور بعد میں کیا فرق ہوا؟ بہت غور سے سنیے، امیر بننے سے پہلے اور بعد میں کیا فرق ہوا؟ حضرت نے فرمایا بھائی جب تک امیر نہیں بنے تھے ہماری بھی رائے ہوتی تھی، جب سے امیر بنے ہیں ہم دوسروں کا ہی سنتے ہیں. آپ سمجھ رہے، میں بہت اہم اختلافات کے مٹانے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر آپ ہی اس مسئلے کا حل نہیں سمجھ سکے، میری باتوں کو اگر سرسری نے، پھر بہت مشکل ہے. حضرت نے فرمایا بھائی جب تک امیر نہیں بنے تھے ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی، جب سے ہم امیر بنے ہیں دوسروں کی ہی سن کر فیصلہ کرتے ہیں. اب کیا اختلاف ہوگا جب سامنے والوں کا اتنا احترام، ان کی رائے کا اتنا احترام ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا کون بڑا کون چھوٹا، سب ایک صف میں بیٹھے ہیں. کون امیر؟ بولنے کو تو حضرت امیر ہیں، فیصلہ حضرت کا ہی فیصلہ صادر ہوگا، جو حضرت فرمائیں گے ویسے ہی ہوگا. لیکن سامنے والوں کو اس طرح کہنا کہ بھائی میں امیر ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ میں جیسا بولوں گا ویسا تمہیں سننا پڑے گا. بات ختم. اب فساد کی جڑ قائم ہو جائے گی. پڑھ کے لوگ جاہل بن رہے ہیں. بڑی بڑی کتابیں انگریزی کی پڑھ کر لوگ جاہل بن رہے ہیں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو جب تک حضور بیمار نہیں ہوئے مصلی پر کوئی دوسرے نہیں گئے. حضور موجود ہو اور مصلی پر کوئی دوسرا آگے بڑھ کے، نبی کے موجود ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن صحت کے عالم میں حضور صحت مند ہیں اور مدینے سے باہر بھی نہیں ہیں.
ایک وقت کی پوری سیرت میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے حضور نے جماعت کی نماز چھوڑی ہے. حضور کو اطلاع ہوئی کہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں اختلاف ہو گیا ہے، تو حضور ان کے صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. جماعت کی نماز چھوڑ گئی. حضرت ابو ذر یا حضرت حذیفہ نے نماز پڑھائی، مجھے نام یاد نہیں ہے صحابی نے. یہ ایک ہی واقعہ ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرانا کتنا عظیم کام ہے. اسے ہوا دینا، یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے. ایک دوسرے سے محبت کرنا، احترام کرنا، لوگ اسے عبادت ہی نہیں سمجھتے. اور نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، صدقہ دیں گے، سب کریں گے، محبت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا ادب نہیں کریں گے، اور اسے عبادت ہی نہیں سمجھتے. یہ عقیدے کی خرابی. حضور نے فرمایا تمام نفل عبادتوں سے اخلاق، اور پھر دو جن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا ہے ان کو ہوا نہ دے کر اس صلح کرا دینا. فیصلہ نہیں، فیصلہ نہیں. یہ عربی کے زبان کا لفظ ہے صلح، 3 حرف کا یہ لفظ ہے صلح. اس کا مطلب یہ ہے فیصلہ نہیں. صلح کا مطلب کچھ قربانی دے کر، کچھ کم و بیشی کر کے سمجھوتا کر لینا، 19-20 کر کے سمجھوتا کر لینا. کچھ آدمی اپنے حقوق چھوڑ دے، کچھ وہ اپنے حقوق چھوڑ دے، اب ہوگی صلح. فیصلہ تو قانونی چیز ہوتا ہے، فیصلے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، صلح کا ذکر ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے اگر جھگڑا چھوڑ دے تو حضور فرماتے ہیں بیچوں بیچ جنت میں میں اسے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا میں ذمہ دار ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے لوگ قرآن و حدیث کو زندگی سے کٹی ہوئی کتاب سمجھتے ہیں. بھئی قرآن و حدیث پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. یہ تو اگر کوئی آدمی مر گیا تو پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، مرنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھو. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھو، پڑھو. سورہ یاسین پڑھو گے تو مرنے والی کی روح آسانی سے نکلے گی، یہ حدیث میں ہے. اب پڑھ کر بخشو گے تو ان کو بے شک ثواب پہنچے گا. میں نے کہتا کہ نہ کرو، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. یہ کتاب صرف ایصال ثواب کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، پڑھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارو. یہ زندگی سے کٹی ہوئی کتاب نہیں ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا دارالعلوم کراچی ہے جو 60 ایکڑ پر ہے. کتنے ایکڑ پر؟ 60 ایکڑ پر ہے، اور شہر کے بیچوں بیچ ہے. میرے ایک دوست گئے تھے چند سال پہلے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے آ کر کے سنایا کہ چل کر نہیں گھوم سکتے، کار میں بھی گھومتے گھومتے تھک گئے. اتنا بڑا اللہ نے. کہتے ہیں اس سے پہلے حضرت نے جگہ لی تھی، وہاں لڑائی جھگڑا ہو گیا. حضرت نے کہا کہ یہ دینی ادارے کو جھگڑے کی بنیاد پر قائم کروں گا تو اس کے اثرات منتقل ہوں گے اور برکتیں ختم ہو جائیں گی. حضرت نے کہا کہ بھائی یہ زمین آپ ہی رکھ لیجئے، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے ٹھیک 1 یا 2 مہینے کے بعد حکومت نے 60 ایکڑ زمین مدرسے کے لیے الاٹ کیا. پیسہ بھی دینا نہیں پڑا. دارالعلوم دیوبند سے بڑا ادارہ ہے اس علاقے میں. دارالعلوم دیوبند کی ایک مرکزی حیثیت ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کا بچہ ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کا ہی بچہ ہے. دارالعلوم ماں ہے. کدو کی بیل میں بیل بڑی ہو جاتی ہے، بیل بڑی ہوتی ہے تو شاخ بڑی ہونے سے ماں کی عظمت کم نہیں ہوتی، وہ اسی کا بچہ ہے. بچہ وزیر اعظم بھی بنتا ہے تو ماں کی قدموں میں بیٹھ کر عزت محسوس کرتا ہے، تبھی تو بچہ ہے، نہیں تو بچہ کیا ہوا. تو مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں حق پر، حالانکہ میں حق پر تھا لیکن حضور کی حدیث یاد آ گئی. حضور نے فرمایا تھا من ترک المرا وهو محق. حق پر ہوتے ہوئے اگر کوئی جھگڑے کو چھوڑ دے گا، حضور فرماتے ہیں میں جنت کے بیچوں بیچ اسے گھر دلانے کا ذمہ دار. اس حدیث سے استدلال کر کے حضرت نے چھوڑا.
اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے اتنا بڑا ادارہ دیا، اس کا فائدہ پوری دنیا میں ہے۔ حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو مسلمان لڑے، ان کے درمیان صلح کلانے کے لیے کچھ ایسی بھی بات کرنی پڑے جو خلاف واقعہ ہو، یعنی میں ان کو جا کر کہوں ارے آپ تو جو ہے ان کو گالیاں دے رہے تھے، یہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی خوبیوں کا اعتراف کر رہے تھے، آپ کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں، آپ کا احترام ہے ان کے دل میں، حالانکہ نہ احترام ہے نہ تعریف کر رہے ہیں، کچھ نہیں، بلکہ میں نے آ کے ان کو ایسی بات کہی اور پھر ان کے پاس جا کر کے کہا کہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، دوریاں ختم ہوگی، محبتیں پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں اس کی اجازت ہے۔ اس سچ سے جس سے نفرتیں بڑھے وہ جھوٹ بہتر، جھوٹ کا مطلب وہ اصطلاحی جھوٹ نہیں، یعنی ایسی کچھ خلاف واقعہ بات جس میں نہ ان کا نقصان ہے نہ ان کا نقصان ہے، ایسی بات میں نے کہی تھی، تو یہ خلاف واقعہ بات بہتر ہے ایسے سچ کہنے سے۔ تواضع، سامنے والوں سے یہ امید رکھنا کہ میری عزت کرے گا، تو میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو فلاں مدرسے کا استاد ہوں، میں تو جو ہے وہ ہوں یہ ہوں۔ مخلوق سے اپنی عزتوں کی امید رکھنا تو نادانی کے علاوہ کیا ہے؟ جب توقع ہی اڑ گئی، غالب ہے تو شرابی، لیکن بہت بلند پایا شاعر ہے، کبھی کبھی اچھی بات بھی کہہ جاتا ہے۔ غالب کہتے ہیں جب توقع ہی اڑ گئی غالب، کیوں کسی سے گلا کرے کوئی؟ گلا تو اس وقت ہوتا ہے جب امید ہو، امید ہی نہیں تو گلا کیسے؟ دوسری بات، یعنی یہ سب باتیں بہت دور تک جا رہی ہیں، انشاءاللہ جو ہے اختلافات پیدا کیسے ہوتے ہیں، کن چیزوں کو نظر انداز کرنے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور کن چیزوں کو اپنانے سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ بیان کا خلاصہ ہے۔ ابھی اور 3 صفحے باقی ہیں، وہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا، بس عنوان ایک بیان کر کے بات ختم کروں۔ یہ پہلی بنیاد تھی، جھکو سامنے والے کے سامنے ہے، یعنی مسلمان اگر تمہیں اپنی بہادری دکھانا ہو تو اسلام کے دشمنوں کے سامنے دکھاؤ جو اللہ کا دشمن ہے۔ دوسری چیز جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اختلافات ختم ہوتے ہیں، وہ ہے ایثار۔ اس کو قرآن کریم نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، وقت ہو گیا، یہ اگر پوری آیت کی تشریح ہوگی اور پاؤ گھنٹہ لگ جائے گا، آئندہ جمعہ اطمینان سے تشریح کروں گا۔ ایثار کہتے ہیں اپنا کچھ نقصان برداشت کر کے سامنے والے کی راحت کا خیال کرنا، یہ ایثار ہے۔ قرآن صحابہ کی نمایاں صفت کے طور پر ذکر کرتا ہے، وہ آیت کا پس منظر بھی ذکر کروں گا، اور یہ صفت کتنی قیمتی ہے اور اس کا کیا نفع مرتب ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔